بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ محترم سامعین و ناظرین، وظائف کے دنیا علمائن چینل پر آج کا یہ خاص ویڈیو دست غیب کا ایک ایسا عمل کہ جو ہر مسلمان آسانی سے کر سکتا ہے، جس میں زیادہ محنت بھی نہیں ہے، زیادہ پابندیاں بھی نہیں ہیں، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ اس میں مختصر سی پابندیاں ہیں اور فوائد بے انتہا ہیں۔ تو ساری معلومات انشاءاللہ اس ویڈیو میں مل جائے گی آپ کو، آخر تک ضرور دیکھنا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کرنا، اور اس عمل کی اجازت کی شرط بھی یہی رہے گی کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور 3 مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی۔ کمنٹ میں آپ کو استغفر اللہ یا سورہ اخلاص اور استغفر اللہ دونوں ساتھ میں لکھنا ہے۔ کمنٹ دیکھ کے آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ شرط لائک کرنا اور شیئر کرنا رہے گا۔ جو چینل پر نئے ہیں وہ حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جائز عملیات اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائز وظائف اور عمل ملتے رہے۔ دست غیب یہ ایک بہت بڑا علم ہے۔ غیب یعنی چھپا ہوا علم، چھپا ہوا وہ علم جو آج کے لوگوں سے چھپا ہوا ہے، مگر یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، ہمارے عقل اور فہم سے چھپا ہوا ہے۔ یہاں ہرگز وہ علم غیب مراد نہیں ہے۔ یہ دست غیب کے معنی اللہ کی غیبی مدد ہے۔ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے نورانی چابیاں ہیں، چند اذکار اور وظائف، جس کو ہم دست غیب کہتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بالکل آسان کر دے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت سے مدد آتی رہے؟ ہمارے آنکھوں سے چھپے ہوئے راستوں سے، ہمارے جہاں گمان بھی نہیں جاتے، وہاں سے اللہ ہمیں رزق دے دے، اس کو ہم دست غیب کہتے ہیں۔ غیب سے، اللہ کی رحمت سے رزق اور نورانیت، دل میں سکون، زندگی میں سکون حاصل کرنے کا آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے غیب کی برکتوں کے اور رزق کے اور دولت کے دروازے کھولنے کا باعث بنے گا۔ اس میں سورہ اخلاص اور استغفار پڑھنا ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ سورہ اخلاص اور استغفار ایک خاص ترتیب ہے جو اسی ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی۔ اس میں چند پابندیاں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی پابندی ہے حلال کھانا، دوسری پابندی ہے زبان کے گناہوں سے بچنا، تیسری پابندی ہے نمازوں کو وقت پہ پڑھنا، یعنی فرض نمازوں کو وقت پہ پڑھنا، مرد حضرات جماعت سے پڑھنا، عورتیں وقت پہ، اذان کے بعد وقت پہ جلدی پڑھ لینا۔ یہی اس کی شرطیں ہیں، اس سے زیادہ اس میں اور کوئی شرط نہیں ہے۔ وقت اور جگہ کی پابندی ضروری ہے۔ جیسے اس عمل کو کرنے کے 2 وقت ہیں، ایک تہجد کا وقت، دوسرا فجر کی نماز کے بعد کا وقت۔ فجر کی نماز کے بعد یعنی اگر کسی کے فرض کی دعا کے بعد، فرض نماز کی دعا کے بعد کچھ اور معمولات ہیں تو وہ معمولات کو بعد میں کرے، پہلے یہ وظیفہ کر لے، یعنی فجر کی فرض نماز پڑھنے کی دعا کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جو مسنون سنت دعا ہے اس دعا کو کریں گے، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں گے اگر فجر کے بعد کر رہے ہیں۔ اگر تہجد کے بعد کر رہے ہیں تو نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد دعا کر کے یہ وظیفہ شروع کرو۔ وظیفہ کرتے وقت ضروری ہے آپ باوضو ہوں، چونکہ آپ تہجد پڑھ کے بیٹھے ہیں، فجر پڑھ کے بیٹھے ہیں تو باوضو تو ہوں گے ہی، مگر پڑھتے پڑھتے اگر درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو تعداد روک کر جا کے وضو کر کے آئیں اور پھر آ کے بیٹھ جائیں اور پھر باقی تعداد مکمل کریں۔ اس میں کوئی تنہائی شرط نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں ہے۔ جو پابندیاں شروع میں بتائی گئی وہی پابندیاں ہیں، کیونکہ یہ راز کا عمل ہے، اس لیے اس میں تعداد بہت ضروری ہے،
وہی تعداد اسی وقت، یعنی تہجد کے بعد اگر پڑھ رہے ہیں تو پورے دن، یعنی پورے 21 دن تک اسی وقت پہ پڑھنا ہے۔ فجر بعد پڑھ رہے ہیں تو پورے 21 دن تک فجر بعد ہی پڑھنا ہے۔ اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ یقین کے ساتھ یہ عمل اور دعا کرنا ہے۔ اب اگر کسی وجہ سے، مرض کی وجہ سے یا پھر دن میں بہت تھک گئے تھے، نیند فجر میں نہ کھل پائی، تو آپ کو اٹھتے ہی، چاہے وہ اشراق کا وقت ہے یا چاشت کا وقت ہے، اٹھتے ہی فوراً آپ کو پہلے وضو کرنا ہے، وظیفہ پورا کرنا ہے، اور پھر باقی ناشتہ اور باقی کام میں لگنا ہے۔ جب تک وظیفہ پورا نہ ہو کوئی کام نہ کرے ہر دن۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ مبارک، اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ توحید بھی کہتے ہیں، تو کئی نام ہیں، اس کے بہت بے انتہا برکات ہیں۔ یہ سورت اللہ کے وحدانیت پر ہے۔ اس کے ساتھ استغفار، یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک بہت عظیم عمل ہے۔ ان دونوں کی برکت کو سمجھتے ہوئے، ان دونوں کی عظمت کو سمجھتے ہوئے یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، یعنی تینوں مرتبہ اعوذ باللہ کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ آمین تک پڑھنا ہے 3 بار۔ اس کے بعد 40 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو مختصر چھوٹے کلمات کا جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یا جمعہ کے نماز کے عصر کے بعد جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وقت اس کے بتائے گئے آپ کو تہجد یا فجر کے بعد پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 40 مرتبہ، درود شریف، پھر سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو 113 مرتبہ پڑھنا ہے، 113 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ 113 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد والی مکمل صورت، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، مکمل صورت ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے 113 مرتبہ۔ پھر استغفر اللہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک بھی تعداد نہ کم ہو نہ زیادہ، بالکل گن کر پڑھیں۔ پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں 40 یا 100 مرتبہ، آخر کا درود شریف 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 40 بھی کافی ہوگا۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے مقاصد کے لیے، ضروریات کے لیے دعائیں کریں، اور اس کی پابندی 21 دن تک کریں۔ 21 دن کے بعد آپ کو جو پابندی رکھنا ہے وہ کچھ یہ ہوگی کہ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں گے، 21 دن پورے ہونے کے بعد کا کہہ رہا ہوں، 1 مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ، 7 مرتبہ درود شریف، اور 21 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص، 100 مرتبہ استغفار، اور آخر میں 40 مرتبہ درود شریف۔ یہ مکمل عمل آپ کو جاری رکھنا ہے، جب تک پڑھتے رہیں گے برکات اور ثمرات اور اللہ کے خزانے آپ کو ملتے رہیں گے، رحمت آپ پر رہے گی بے انتہا، اللہ تعالیٰ رزق، برکت، فراوانیاں عطا فرماتے رہیں گے۔ یہ دست غیب جو ہے ایک بڑا نظام ہے، اس کا ایک علم ہے جس کو اسرار غیبی کہتے ہیں، جس کو اسرار غیبی کہتے ہیں۔ اس کی ابتدائی علم، جس کا جو مختصر علم ہے وہ 7 دن کا ہے، جو ہم 7 دن میں سکھاتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک اعلیٰ درجہ ہے 40 دن کا، اسرار غیبی اساس نور، مختصر ابتدا 7 دن کی، اور اساس نور، یہ علم اسرار غیبی کا اساس نور، یہ 40 دن کا علم ہے۔ 40 دن کا علم یا 7 دن کا علم آپ سیکھنا چاہیں تو واٹس اپ جو نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس سے رابطہ کر کے آپ وہ علم سیکھ سکتے ہیں۔ یا آپ کے کوئی اور مسائل ہیں، روحانی مسائل ہیں، جسمانی مسائل ہیں،
علاج کر کے تھک رہے ہیں مگر شفا نہیں مل رہی، تو شفا کے لیے بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائز عملیات یا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ اسی نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے کسی بھی طرح کے روحانی مسائل کے لیے یا جسمانی بیماریوں کے روحانی علاج کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے حضرات الحمدللہ حفاظ علماء مفتیان اکرام بھی الحمدللہ ہماری نگرانی میں یہ فن عملیات، جائز عملیات کا فن سیکھ رہے ہیں۔ آپ اگر سیکھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے بہت سے اور جائز عملیات اور وظائف ہمارے چینل پر ہیں، وہ آپ دیکھنے کے لیے ہر ویڈیو کو صرف لائک کیا کریں اور کمنٹ کیا کریں جس عمل کی اجازت چاہیے ہو۔ جیسے اس ویڈیو کے بارے میں شروع میں بتایا گیا، اس کی اجازت کی وہی شرط رہے گی۔ آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، چونکہ ہمارے چینل پر جائز عملیات ہوتے ہیں اور ثواب کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو شیئر ضرور کیا کریں۔ شیئر کرنے کا فائدہ بھی ملے گا اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔